وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ غافر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اے لوگو، تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ڈائریکٹ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ دوسری جو بات ہے جو سمجھنے کی ہے، اللہ نے کہا کہ دعا بھی عبادت ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ روزہ عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کو سزا ملے گی۔ معلوم ہے کہ بے نمازی جہنم میں داخل ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے والا بھی جہنم میں داخل ہوگا، معلوم ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، یاد رکھیں۔ اگر دعا نہیں کریں گے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ کیا سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو دعا نہیں کرے گا ایسے بندوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ دعا عبادت ہے۔ جس طرح نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، اس طرح دعا بھی جتنا ہو سکے ایک مسلمان کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا رب اغفر لی رب اغفر لی، جیسا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، اوّد لسانک اللہم اغفر لی، اے میرے بیٹے تم ہمیشہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہنا، تم ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ کیوں؟ فإن للہ ساعة لا ترد فیہ الدعاء، اللہ کے پاس ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرے۔ لیکن آج میرے خطبے کا جو عنوان ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ یہ جمعہ ہو چکا ہے، اسی جمعہ میں وہی پارٹ 2 ہے، یاد رکھیں، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اس میں کئی چیز جو باقی تھی، میں آج آپ کے سامنے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، کب اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، وہی مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت۔ بیمار ہیں، بیڈ میں ہی آپ، ایسے وقت یہ مت بولو کہ جو نا آپ مجھے پڑھ کر پھونکو۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کوئی بیمار ہے، کوئی انسان اس کے پاس آتا ہے، بولتے کہ آپ مجھے پڑھ کر پھونکو۔ نہیں، اگر آپ بیمار ہیں، آزمائش کے وقت ہے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اے لوگوں اگر تم مصیبت کے وقت دعا کریں گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ پریشان ہوتی، دوسروں کو بولتے مول صاحب آپ ہمارے حق میں دعا کرو، خود دعا کرو۔ اگر آپ پریشان ہیں، پریشانی کے وقت اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ امام طاؤس جو ہے نا، ایک شخص کے پاس آتے ہیں، بہت زیادہ بیمار تھا۔ بیمار شخص کہتا ہے کہ امام طاؤس آپ امام ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کرو۔ امام طاؤس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دعا کروں گا، خود دعا کرو، کیونکہ آپ پریشان ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو بھی پریشان انسان دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ پریشانی کے وقت اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ دوسری جو بات ہے کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، ایک بات یاد رکھے، جو مؤذن جو ہوتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ مؤذن کی کئی فضیلت ہے حدیث میں، اگر آپ دیکھیں گے جو اذان دیتا ہے اس کی جو پہلی جو فضیلت ہے، یستغفر له کل رطب ویابس سمعہ، جب مؤذن اذان دیتا ہے جہاں تک یہ آواز جاتی ہے، یہ درخت، یہ پتے، یہ پتھر سب اس کے حق میں استغفار کریں گے جو اذان دیتا ہے۔ اگر آپ اذان دیں گے جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہاں تک جو پتھر جو درخت ہیں آپ کے حق میں استغفار کریں گے۔ یہ مؤذن کی فضیلت ہے۔ دوسری جو فضیلت ہے مؤذن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کی سب سے بڑا مقام کس کا ہوگا؟ مؤذنین کا ہوگا۔ سب سے بڑا مقام حشر کے میدان کس کا؟ مؤذن کا ہوگا۔
اتنا بڑا مقام ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اذن سنتی عشرۃ سنہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اگر آپ 12 سال اذان دیں گے، کتنے سال لیں؟ 12 سال، کیا ثواب ملے گا؟ وجبت لہ الجنہ، جنت آپ پر واجب ہو جائے گی. یہ مؤذن کی فضیلت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ان المؤذنین یفضلوننا، اے اللہ کے نبی مؤذن کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے مؤذن کی فضیلت. ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مؤذن کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، ہم کو بھی کوئی فضیلت چاہیے، ہم کو بھی کوئی انعام چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے آپ اس کا جواب دو. جواب دینے کے بعد فوری اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. فصل تعطا، یعنی کہ مؤذن اذان دیتا ہے، اس کے بعد آپ اذان کا جواب دو. اذان کا جواب دینے کے بعد فوری اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اذان کے 3 وقت اس میں دعا قبول ہوتی. ایک اذان کے وقت، ایک اذان کے فوری، ایک تیسرا اذان اور اقامت کے درمیان. اس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی. تیسری جو چیز جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی وہ ہے سجدے میں. حدیث میں آتا ہے کہ فَأَمَّا السُّجُودُ، اے لوگو سجدے میں، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، تم سجدے میں دعا کرو، جتنا ہو سکے سجدے میں دعا کرو. کیوں؟ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، امید ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. سجدے میں دعا کرو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے نماز کے علاوہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، ڈائریکٹ سجدے کو چل جاتے ہیں. نہیں، یہ سجدہ نہیں ہے. نماز کا سجدہ یاد رکھیں، نفل نماز کا سجدہ، فرض نماز کا سجدہ، وتر کا سجدہ، تہجد کا سجدہ، یہ سجدہ ہے. ہم کیا کرتے؟ بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا کے دعا کرتے. نہیں، حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے سجدے کی حالت میں، نماز میں جو سجدہ ہے اگر آپ اس میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. چوتھا، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ موت حق ہے، یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان من اشراط الساعة فجأة الموت، قیامت کے قریب اچانک موت آئے گی. قیامت کے قریب، نہ بڑے نہ چھوٹے. بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ اکثر من یموت الشبان، میجارٹی جن کی موت ہوگی وہ نوجوانوں کی ہوگی. اچھا، جب ایک انسان کی موت ہوتی ہے آپ کے سامنے، موت ہوتی ہے آپ کے سامنے، بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر کی موت ہو رہی ہے، وہاں پر کیا کرے ایسے وقت؟ یہ مت بولے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں موت کو دے، ہمارے گھر میں کیوں ایسا ہونا تھا. موت کے وقت لوگ ایسے ویسے باتیں کرتے ہیں. نہیں، جب روح قبض ہوتی ہے اگر ایسے وقت دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، جب روح قبض ہوتی ہے ایسے وقت فرشتے آمین بولتی ہیں. یاد رکھیں، فرشتے آمین بولتے ہیں. اگر آپ کسی کی روح قبض ہو رہی آپ بولے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دیں. معلوم ہوتا ہے سکرات کی حالت میں آپ دعا کیجئے ان کے حق میں، اے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے بچائیے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کریے. ایسے دعا کیجئے. موت کے وقت ہم ایسے ویسے باتاں کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. سب یاد رکھیں، موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اے اللہ ان کو گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ دے دے. کیونکہ موت جب روح قبض ہوتی ہے ایسے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ والدین کی اطاعت. آپ دیکھیے کہ اگر آپ صحت مند نہیں ہیں آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے بیماری ہے، دعا صحت دے دے، صحت دے دے، شفا نہیں ملتی ہے. ریزن کیا ہے؟ آپ والدین کی نافرمان ہو سکتے ہیں. آپ کمائی نہیں ہے، جاب نہیں، آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے جاب دے دے، لیکن آپ والدین کی نافرمانی. جب تک آپ والدین کی نافرمان ہوں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ جب اویس قرنی ملے تو ان سے دعا کی طلب کرتا. اویس قرنی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی یہ دعا کرتی تو دعا قبول ہوتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اے لوگ اگر آپ کو اویس قرنی ملے آپ کہو کہ اویس قرنی آپ ہمارے حق میں دعا کرو. کیوں بھائی؟ اویس قرنی رسول ان کی اپنے والدین کی اطاعت کرتے تھے. اویس قرنی والدین کی اطاعت کرتے تھے. اگر آپ بھی والدین کی اطاعت کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہم یہاں والدین کی نافرمان ہیں، یہاں ہم چاہتے ہیں جو نا ہماری دعا قبول ہو جائے، نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں والدین کی اطاعت کریں گے تب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں. دیکھیں ہماری زندگی 2 چیزیں ہیں، ایک خوشی ایک غم. ہم تو خوشی میں نہ نماز نہ روزہ، سب کچھ بھول جاتے ہیں، دین کو سب کچھ بھول جاتے ہیں.
اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو مصیبت کے وقت، خوشی میں آپ دعا کرو، شادی کا ماحول ہے آپ دعا کرو. اب کیا ہوتا ہے کہ گھر کا شادی کا ماحول ہے، لوگ دعا تو چھوڑیے نماز بھی نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ. عید کے دن خوشی کا ماحول ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھے اس کے بعد نماز پڑھا چھٹ نہیں. اگر آپ خوشی کے ماحول میں دعا کریں گے، غم کی دعا اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے گا. حدیث مشہور ہے، من سر ان يستجاب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ غم کے وقت آپ کی دعا قبول ہو تو خوشی کے ماحول میں دعا کرو. جب آپ ٹور کو جاتی ہیں پھرنے دوستوں کے ساتھ، ایسے ماحول میں آپ دعا کرو. جب آپ خوشی کا جب ماحول ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، اس میں اگر آپ دعا کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، جب غم میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. کیوں قبول کرے گا؟ کیونکہ آپ خوشی میں بھی اللہ کی آپ نے عبادت کی ہے، آپ غم خوشی کے ماحول میں بھی آپ نے دعا کیا ہے، تب چل کر اللہ تعالیٰ آپ کے غم میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی ہے وہ ہے کہ تہجد کے وقت. بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ آپ بولتی ہیں کہ میں نیک ہوں، آپ بولتی ہیں کہ آپ نیک ہیں، کیسا معلوم کریں گے آپ نیک ہیں؟ کیسا معلوم کریں؟ میں نیک ہوں کیسا معلوم کرو؟ اگر تہجد اگر ہم پڑھیں گے تو ہم نیک یاد رکھیں. جو مسلمان تہجد پڑھتا ہے وہ مسلمان نیک ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، اے لوگو تم تہجد پڑھو. کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ نیک لوگوں کی پہچان یاد رکھیں، نیک لوگوں کی پہچان. اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو تہجد کی توفیق ہوگی، اگر آپ نیک نہیں ہیں تو نہیں ہوگی، یاد رکھیں نہیں ہوگی تہجد کی توفیق. یعنی کہ اگر آپ تہجد کے وقت دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہتی من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تہجد کے وقت؟ 3:30 بجے 3 بجے اٹھ کر اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ تہجد کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو پورے دھیان کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں. یہاں دعا کرتی وہاں بولتی دیکھو بھائی دیکھو بیٹا لائٹ آف کرو. دعا کرتے کرتے ماں ہے اپنے بچوں کو بولتی ہے، اگر مرد ہے تو مسجد میں دعا کرتا ہے، یہاں وہاں دیکھتے رہتا ہے. نہیں، دعا دھیان سے کرو. دعا عبادت ہے نا، نماز بھی عبادت ہے. نماز ہم یہاں وہاں دیکھتے نہیں دیکھتے، دعا بھی عبادت ہے. اگر آپ دعا کرتے وقت یہاں وہاں دیکھیں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يستجاب دعاء من قلب غافل اللہ. جس کا دل یہاں وہاں مگن ہے، دعا کرتا ہے لیکن دل سے یہ وہ سوچتا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی. اگر آپ پورے دھیان سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. پورے دھیان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، اسے بات کرتے ہیں اسے بات کرتے ہیں، نہیں، دعا دھیان سے اگر آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ. نیک عمل، جیسا کہ مشہور ہے حدیث، جو 3 نوجوان جو غار میں جا کے چلے گئے تھے، غار میں جا کے اتفاق سے اس غار میں آ کے پہاڑ کا پتھر آ کے غار کا جو دروازہ ہے وہاں پہاڑ کا پتھر آ کے جو نا کھڑ گیا. تینوں نوجوانوں نے نیک عمل کا وسیلہ لیا تو پہاڑ کا پتھر خود بخود ہٹ گیا. یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی جو بات ہے، ہم نیک عمل کا وسیلہ کیسا لے کے دعا کریں. میں اور آپ نیک عمل کا وسیلہ کیسا لے کے دعا کریں. آپ کوئی مصیبت آپ کو آ گئی، اللہ ہم تمام کی حفاظت کریں، لیکن کوئی مصیبت آ گئی، آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ فلاں دن میں نے تہجد پڑھا تھا صرف تیرے لیے، بس صرف تیرے لیے، اللہ اس وسیلے کی اس تہجد کی وجہ سے آج میری اس مصیبت کو دور فرما. آسان ہے یاد رکھ. اللہ تعالیٰ فلاں دن میں نے صدقہ کیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تیرے علاوہ، اللہ آج مجھے جو مصیبت پہنچی ہے اس مصیبت کو تو دور فرما. آسان ہے نیک عمل کے وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنا. بلکہ بعض علماء نے کہا 2 رکعت آپ اللہ کے لیے پڑھے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے 2 رکعت آپ پڑھی خالص اللہ کے لیے. اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میں نے 2 رکعت پڑھا صرف تیرے لیے، آج میری اس مصیبت کو دور فرما. بڑی آسان یاد رکھے. یعنی کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ بارش اترتے وقت، جب بارش نازل ہوتی ہے ایسے وقت دعا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ عند نزول المطر، جب بارش ہوتی ہے ایسے وقت تم دعا کرو. بارش ہو رہی ہے دعا کرو. ہاں بارش میں بھیگنا بھی سنت ہے، بارش کے وقت دعا کرنا بھی سنت ہے، دونوں ہے سنت. بھیگنا بھی سنت ہے
اور بارش کے وقت دعا کرنا بھی سنت ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان بارش کے وقت دعا کرے گا اللہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ بارش ہو رہی ہے، اسی وقت دعا کرو، آپ دعا کرو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ھب لنا، کتنی دعا ہے. یعنی کہ جب بارش ہو رہی ہے ایسے وقت بھی اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المسافر، جب آپ سفر میں ہی، سفر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. سمجھو کہ آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، آپ کار کا ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ سفر میں ایسے بھی دعا کرو، آپ اپنی زبان سے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، جیسا ہو سکے. سفر میں ہی، آپ فلائٹ میں ہی، کار میں ہی، بس میں، جیسا بھی ہو، جب سفر کی حالت میں آپ ہوں گے، جب تک آپ سفر میں ہوں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے. سفر میں جب تک ہوں گے تو اسی وجہ سے سفر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور، اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں 11 نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور بھی نبیوں کا ذکر ہے، لیکن 11 نبیوں کو جو دعا قرآن میں ہے، 11 نبی نے جب دعا کی، بلکہ ہر نبی نے جب بھی دعا کرتی ان کی دعا قبول ہوتی. 11 نبیوں کی دعا اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے وہ رب کے ذریعے سے دعا کرتے تھے. بولتے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کی دعا رب سے شروع ہوتی ہے، اللہ نے ان کی دعا اللہ نے قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرتی ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں مجبور ہوں، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. مدین میں ان کی شادی ہوئی، بچے، سب کچھ مدین میں ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلا تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک دعا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دعا رب سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کی دعا رب سے اگر آپ شروع ہوتی ہے تو آپ کی دعا قبول ہوتی. اب بولو کہ یا رب بنا مجھے صحت دے دے، یا رب بنا میرے بچے کو اچھی کمائی دے دے، یا رب بنا میری بیوی، جو بھی ہو سکے آپ دعا کرو، میری بیوی بچوں کو صحت دے دے، جیسا ہو سکے آپ دعا. اگر آپ رب سے دعا کریں گے، بلکہ پورے قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے 40 دعا ہیں جو رب سے شروع ہوتا ہے، 40 دعا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا رب اغفر لي ولی، کتنے دعا ہیں قرآن میں جو 40 سے دعا ہیں رب سے جو شروع ہوتی ہے. اگر آپ کی دعا میں رب کا جو لفظ ہوتا ہے یا ربنا کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح ایک اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا. کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو. اگر آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. چلتے پھرتے حدیث میں آتا ہے کہ ثلاث دعوات لا ترد، ایک لوگ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں ان میں سے ایک کون ہے؟ الذاکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اگر آپ چلتے پھرتے بیٹھتے آپ کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اگر آپ کثرت سے ذکر کریں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بس آپ کو ذکر کرنا، ہمیشہ مجلس سے باہر نکلے ذکر کرتے ہوئے جائیے. بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے بڑی عجیب یاد رکھیں، وہ کس طرح اللہ کا ذکر کرتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ کھانے کے لیے ایک لقمہ منہ میں ڈالتے، پھر ایک اور لقمہ جب اٹھاتے، 2 لقمے کے درمیان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتے تھے. پھر کھانا منہ میں ڈالتے، پھر ایک اور لقمہ جب پلیٹ سے اٹھاتے، اس پہ جو گیپ ہے اس گیپ میں بھی وہ دعا ذکر کرتے تھے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. بلکہ جب وہ ٹوائلٹ کو جاتے اپنا جو کپڑا جو ہے نا منہ میں رکھ لیتے تھے. پوچھا گیا کیوں آپ ٹوائلٹ کو جاتے وقت اپنا کپڑا منہ میں رکھتے ہیں؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ کہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر نہ نکلے. اتنا وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. آج ہم مومن ہی نا، کتنا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو. بلکہ اللہ نے کہا کہ اذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اے لوگوں چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے تم اللہ کا ذکر کرو. اگر آپ زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح کچھ دعائیں ہیں، کچھ ذکر ہیں، اگر آپ دعا میں وہ چیز اگر ایڈ کر لیں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یاد کر لیجیے. یاد رکھیں یہ دعا، یہ ذکر اگر دعا میں ایڈ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں، راوی حدیث اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جو بھی مسلمان دعا میں یہ دعا پڑھتا ہے، کیا دعا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اگر آپ دعا میں یہ آیت پڑھیں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. حدیث ہے ابو داؤد ترمذی. دوسرا سورہ آل عمران کی شروع کی دو آیات، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر آپ دعا میں یہ پڑھیں گے یہ 2 آیت آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بس آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا.
تیسرا، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا پڑھ رہے تھے. وہ کیا دعا میں آپ کو بتاؤں. یہ دعا پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو دعا پڑھی ہے اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. وہ کیا دعا ہے؟ تھوڑا مشکل ہے لیکن یاد کر لیجیے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ابو داؤد و ترمذی کی روایت، حدیث صحیح. یعنی کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتی. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو ٹاپک ہے، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. سب سے پہلے مصیبت کے وقت. کتنی بڑی مصیبت آئے آپ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو. ان کو مت بولو آپ دعا کرو آپ دعا کرو، ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا کرو. مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی. دوسرا، اذان ہو رہی، اذان کے بعد جواب دو. جواب دینے کے فوری اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تیسرا، سجدے میں، جیسا کہ جمعے کی نماز کے سجدے میں دعا کرو، آپ فرائض کے سجدے میں دعا کرو، نفل کے سجدے میں دعا کرو. سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتی. اسی طرح جب روح نکلتی ہے ایسے وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے. روح نکلتے وقت، خاص طور پر کوئی انسان بیمار ہے وہاں بیٹھ کے اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ایک اور، والدین کی اطاعت. اگر آپ والدین کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کو نہیں جھڑکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، والدین کے سامنے آپ ایک غلام ہیں. یاد رکھیں، والدین کے سامنے ایک غلام ہیں ہم لوگ. چاہے ہم کتنے بڑے بزنس مین ہو جائیں، کتنے بڑے عالم ہم لوگ ہو جائیں، لیکن والدین کے سامنے ہمیں غلام ہیں. غلام کے طریقے سے ہم والدین کے سامنے بیٹھنا چاہیے، کتنے بڑے آپ ہو جائیں. اگر آپ والدین کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح ایک اور، خوشی کے ماحول میں اگر آپ دعا کریں گے، غم کا جو دعا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود قبول کرے گا. ہم صرف غم کے ماحول میں دعا کرتے، اللہ مجھے مصیبت پہنچی، مصیبت پہنچی. خوشی میں بھی دعا کرو. اگر آپ خوشی میں دعا کریں گے غم کی دعا اللہ تعالیٰ خود بخود قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور، تہجد کے وقت اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تہجد کے وقت. اسی طرح اگر آپ دعا کرتے وقت پورے دھیان سے دعا کریں گے، پورے دھیان کے ساتھ، یہاں وہاں نہیں، پورے خشوع، جیسا نماز دھیان سے ہم لوگ پڑھتی دعا بھی ایسے ہی کیجئے. اگر آپ پورے دھیان کے ساتھ دعا کریں گے، خشوع خضوع کے ساتھ، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح نیک عمل کا وسیلہ لینا. نیک عمل کا وسیلہ، اب بولو کہ اللہ تعالیٰ فلاں دن میں ایک غریب کو صدقہ کیا تھا، آج میری مصیبت تو دور فرما، اس صدقے کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں. یعنی کہ نبی کے صدقے سے تو یہ سب بدعت، یاد رکھیں، نبی کے وسیلے سے سب جائز تھی، لیکن نیک عمل کا وسیلہ شریعت میں جائز ہے. اسی طرح بارش ہوتے وقت تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتی. اسی طرح سفر کی حالت میں اگر آپ دعا کریں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اسی طرح والدین کی دعا، بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول. والدین اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو. ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بدوا دیتے، چل تجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کمزور ہے، نہیں کما سکتا، تو نہیں، ہمت دو، آپ ساتھ میں دعا کرو. اگر آپ دعا کریں گے اپنے بچوں کے حق میں تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اسی طرح رب کے ذریعے سے دعا کرنا. دعا جب بھی ہاتھ اٹھے تو بولے کہ یا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا رب مجھے رزق دے دے. یا رب کا لفظ اگر آپ دعا میں استعمال کریں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح کچھ دعائیں ہیں اگر آپ یہ دعا اگر آپ اپنی دعا میں ایڈ کر لیتے ہیں آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. وہ کیا ہے؟ آسان ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. دوسرا سورہ آل عمران کی شروع کی 2 آیتیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا یہ دعا مشہور دعا ہے، اگر آپ دعا میں یہ دعا پڑھیں گے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. کچھ محنت چاہیے. دنیا کمانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، دین کے لیے کیوں محنت نہ کریں؟ ہم لوگ دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہم 10-10 سال کھپاتے ہیں. ایک حدیث یاد کرنے کے واسطے ہم 1 گھنٹہ کیوں نہ، 5-10 منٹ میں یہ دعا یاد ہو جائے گی آپ کے لیے، 5-10 منٹ میں بس. اسی طرح آپ جتنا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ